الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
كجحر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہم مشرب ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت
گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور روشن ضمیر مسلمانوں، آج 1 مئی 2026 کو ہم جامع مسجد عمر فاروق پل مظفر آباد ملتان میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اسلام وہ دائمی مذہب ہے، وہ دائمی دین ہے جو جب سے آیا ہے روزانہ روز بروز ترقی پر ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صمدیت ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا، یہ وحدانیت ہے۔ ان کے بعد رسالت پناہ، رسالت معاب، رہبر کائنات، محسن کائنات، مخبر کائنات، والی کائنات، قائد کائنات، سید الانوار والتجلیات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، امامت پر، معصومیت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت، اللہ نے جو آپ کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا، صحابہ کرام کی جماعت، ان سب کا فرداً فرداً احترام کرنا، اکرام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے کردار اور گفتار کو ماننا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انبیاء کے بعد ان کو بڑا تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے مطالعہ میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً بلاتا بھی رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط ترین اعلیٰ درجے کی کتاب، اتھینٹک بک اللہ کا قرآن ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے، ما سوائے صحابہ کرام کے۔ یہ قرآن جسے ہم مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، کسی اور نے نہیں لکھا۔ آپ
مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن خالق کی کتاب ہے۔ خالق و مالک و رازق نے یہ کتاب ضرورت کے مطابق بذریعہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھیجی، اور آپ نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لکھوایا۔ کتاب خالق کی ہے، لیکن خالق نے انبیاء کے بعد اپنی مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے ان سے یہ کتاب لکھوائی۔ انہی کا ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن میں جا بجا انہی کا ذکر ہے، اور میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کی گویا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کا مفہوم یہی ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعث تقلید ہیں۔ آپ میرے جملوں پر توجہ دیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں بتایا گیا کہ چونکہ صحابہ کرام اللہ کو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ پسند تھے، اس لیے اللہ نے ان کا امتحان بھی اسی حساب سے لیا۔ جو اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے امتحان بھی اسی طرح کا لیتا ہے۔ بخاری شریف میں جو اہل سنت کے ہاں جس کا مقام قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کا غلام تھا، جب وہ ایمان لے آیا کتنی مشکلات اٹھائی ہیں انہوں نے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، اس لیے اللہ نے ان کے درجات کو پہلے پہلے رکھا ہے۔ والسابقون الاولون، فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ چکے ایمان لے آئے تو امیہ بن خلف نے کہا کلمہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، بھلا صحابہ جنہوں نے براہ راست میرے نبی کو دیکھا ہو، کلمہ پڑھا ہو،
تو میرے نبی کے سوا اللہ کے بعد اور نبی سے بڑھ کر تو ان کے دل میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آقا، مولا، مرشد کائنات، پیر کائنات، آج ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہماری پیاس نہیں بجھتی، جنت میں تو آپ ہم سے دور ہوں گے تو ہماری پیاس اور بھوک کیسے بجھے گی؟ قرآن نے کہا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے پہلے تو درجات بتا دیے، اللہ کے بعد پہلا درجہ نبیوں کا، نبیوں کے بعد صدیقین کا۔ پڑھیے قرآن۔ اور صدیقین جمع، یہاں جو قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے یارو، میرے فرما بردارو، میرے جانثارو، میرے حبدارو، صحابہ میرے نوکرو، میرے چوکیدارو، میرے عاشقان صادقان، گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں بے وفا تو نہیں، جس طرح یہاں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، مجھ سے بہتر رفیق کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ قرآن نے بتا دیا صحابہ نبی کے ساتھ ہوں گے، میرے نبی صحابہ کے ساتھ ہوں گے، دنیا میں بھی ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے امیہ بن خلف کی بات نہ مانی، میں نے کہا آپ کی ہر بات مان لوں گا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی سے محبت نہیں چھوڑ سکتا، مودت نہیں چھوڑ سکتا، عشق نہیں چھوڑ سکتا، پیار نہیں چھوڑ سکتا، لہذا میں مجبور ہوں، نہ جانے اللہ کی طرف سے کلمے کے الفاظ کی شکل میں میرے دل میں وہ الفاظ اتر گئے ہیں کہ جو نکل ہی نہیں سکتے۔ کلمے کی بڑی قیمت ہے، لہذا میری مجبوری ہے، یہ بات نہ کیجیے۔ اس نے مجھے کہا اگر نہیں چھوڑے گا کلمہ تو سخت سزا دوں گا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ اس ظالم نے اپنے نوکروں سے کہا جو عرب میں ہمارے کیکر کے درخت کی طرح مضبوط درخت ہوتا تھا وہ کاٹ کے لے آؤ۔ کاٹ کے لے آئے، اس کی آگ جلائی گئی اور کہا آ جاؤ۔ آ گئے حضرت خباب، ان کو پیٹھ پر لٹا دیا، نیچے وہ آگ، گرم گرم آگ کے انگارے، اور اوپر سینے پر انہوں نے
بدبخت نے اپنی ٹانگ رکھ دی تاکہ ہل بھی نہ سکیں، اور کہا اب بھی وقت ہے کہ کلمہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے مگر میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہنا آسان ہے۔ شاعر مشرق نے کہا اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، پڑھا کرو شاعر مشرق کو بھی، گر تمہیں خواہی مسلمانی استن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو سچا مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لے قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا۔ بظاہر تو مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے، مسلمان بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نیچے سے آگ اور اوپر سے اس بدبخت نے ٹانگ رکھی ہوئی، اس کی وجہ سے گویا وہ جو گرم ہوئی تو پیٹھ کو لگی، پیٹھ کی چربی پگھل گئی، چربی کے پگھلنے سے وہ آگ کے انگارے بجھ گئے، لیکن میرے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھے وہ کہتا رہا، میں بھی جواب دیتا رہا، میں نبی کا نوکر، میں نبی کا چاکر، میں نبی کا غلام، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جان تو دے دوں گا مگر اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خباب بخاری شریف میں ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب باہر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں تھوڑی سی چادر بچھا کر آرام کر رہے ہیں، میں نے سلام عرض کیا اور آ کر کہا ساری کائنات کے آقا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم امام الہدی امام المشرقین امام المغربین امام الدنیا امام العقبہ امام الائمہ امام الانبیاء امام المرسلین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلی امتوں کے لوگ جب نبی کا کلمہ پڑھتے تھے تو دو آدمی پکڑ لیتے تھے اور دونوں کہتے تھے ظالمین و کافرین کہ کلمہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کلمہ چھوڑ دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ہاتھ میں آرا ہوتا، وہ دونوں پکڑ کر آرے سے چیر دیتے، دو ٹکڑے تو ہو جاتے مگر اپنے نبی کا کلمہ نہ چھوڑتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کر فرمایا سورہ البروج میں بھی کبھی پڑھ لیجئے، وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ اس وقت کے ظالمین، اس وقت کے مکار، اس وقت کے عیار، اس وقت کے گلوکار، اس وقت کے فنکار، اس وقت کے بڑے بڑے گندے لوگ کیا کرتے تھے؟ آگ کا کنواں جلاتے تھے۔ جو اس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اس سے کہتے تھے یا کلمہ چھوڑ دو یا تمہیں آگ میں دھکا دے دیں گے، تو وہ آگ میں دھکا دے دیتے، پھر دوسرا آ جاتا اس کو دھکا دے دیتے، پھر تیسرا آ جاتا اس کو دھکا دے دیتے، سارے کے سارے آگ میں جل گئے مگر کوئی ایک بھی نہیں بھاگا۔
بڈھے جواد نقوی کہتا ہے بھاگ گئے، بدبخت اپنے سفید داڑھی کا تو لحاظ کر لیتا۔ قرآن نے تو کہا ہے واعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، وشاورہم، ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ اللہ نے معافیاں دے دی ہیں۔ یہ کیسے انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی دکھ نہیں اٹھایا، اور ان پر الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے تن من دھن میرے نبی کے قدموں میں مار دیا۔ جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ صحابی رسول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے فرمایا آواز دو ذرا اونچی جگہ پر۔ آواز دی تو دور سے ایک آدمی کی نشانات نظر آئے۔ واہ میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے یوں ہی تو جنت کی بشارتیں نہیں دے دی، میرے نبی نے یوں ہی تو جنتی ان کو قرار نہیں دے دیا، کیونکہ قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے پاس آہستہ آواز میں بولتے تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک جمع امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، ہم بھی ضمیر جمع، قلب کی جمع قلوب، قلوبہم ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے تمام صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ تو جناب آپ بھی تو دیکھیے نا کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، کس نے پرواہ کی ہے؟ اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ دیا، لیکن سب کچھ چھوڑنے کے باوجود مرتے دم تک اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ بھائی جس محنت اور مشقت سے باپ مکان بناتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، پوتے کو نہیں پتا، وہ تو بنا بنایا دیکھتا ہے۔ ہمیں دین بنا بنایا مل گیا، کوئی تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑی، اس لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن بتاتا ہے سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ پھر میرے لفظ سنو، سب کے سب۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ وعد اللہ الحسنى، اور ادھر بھی بتایا ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا کالملح، میرے صحابہ کرام تو اس طرح ہیں جس طرح آٹے میں نمک ہے،
اگر آٹے میں نمک نہ ہو تو روٹی بے لذت ہوتی ہے، جس محفل میں صحابہ کا ذکر نہ ہو محفل بھی بے لذت ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی بات بتائی گئی اور میں حیران ہوا، واقعات پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ایک روایت تو یہ ہے وہ مسلمہ بن کذاب سے لڑنے کے لیے وہی پہنچے، دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ وہ چھابڑی میں کھجوریں رکھ کر بیچتے تھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ تو مسیلمہ بن کذاب دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ نے گزشتہ کل مسلمانوں کو پوری دنیا میں پھر کامیابی دی ہے۔ براہ راست مناظرہ گفتگو ہوئی ہے لندن میں قادیانیوں سے، اللہ نے حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے سچے کھرے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ قادیانی کل بھی جھوٹا تھا، قادیانی آج بھی جھوٹا ہے۔ تو کہا دو اس نے باتیں لکھی مسیلمہ کذاب نے، غور سے سنا کریں، پڑھا بھی کریں، پڑھنے کا رواج تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں، مسیلمہ بدبخت نے لکھا کہ آدھے علاقہ نبوت کا آپ لے لیں، آدھا ہمیں دے دیں، آدھی نبوت آپ کی آدھی میری، یا پھر یوں کر لیں کہ لکھ کر دے دیں ان سب کو کہ آپ کے بعد نبی میں ہوں گا۔ آپ نے یہ پڑھا سنا تو کہا ھذا کذاب، جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، عیار ہے، گلوکار ہے، فری میسن کا ہے۔ اچھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں بھی کھا رہے تھے اور اللہ کے نبی کا خطاب بھی سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے لگائے؟ وہ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، سادہ انصاری صحابی رسول، اور منہ سے گر گئی کھجوریں، ایک صحابی رسول پر گری، کہنے لگے حبیب بن زید کھجوریں تو کھا لیتے، بعد میں جواب دے دیتے، کہنے لگا اللہ کے نیک بندے میرے نبی نے اشارہ کیا تھا، کوئی اور نمبر لگا لیتا تو میں محروم رہ جاتا۔ صحابہ میں سے کوئی بھی، صحابہ کے بعد ساری کائنات کے اتقیاء مل جائیں، اولیاء مل جائیں، بزرگ مل جائیں، ولی مل جائیں، عالم مل جائیں، صحابہ کرام کی جوتی کے برابر بھی ان کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ صحابہ ہیں۔ جی آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تیار ہے، یہ جناب سامان حرب و ضرب، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، چل پڑے۔ وہ یمن میں مسیلمہ رہتا تھا، وہاں جا کر ان کو اطلاع دی گئی، تو اس دور کے مطابق قاصد کو جب حاضر کیا گیا تو ایلچی نے رکا پڑھ کر سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیلمہ کذاب ہے، مسیلمہ جھوٹا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد نبوت بھی ختم، میرے بعد امامت بھی ختم، میرے بعد رسالت بھی ختم، میرے بعد معصومیت بھی ختم، میں آخری نبی ہوں اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھے پہنایا ہے، میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا اور میری امت کے بعد قیامت تک کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی۔
اس نے کہا ہیں بلاؤ، وہ تو ساتھ ہی تھے، یا تو میری بات مانو یا پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تو صبح و شام اللہ سے شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، تم ہمیں کہاں سے ڈرانے والے آ گئے؟ قصہ مختصر، ایک ایک عضو کاٹ ڈالا، صحابی رسول وہیں قائم رہے، شہادت تو پیش کر دی، اور محفل میں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا حبیب اللہ کو پیارا ہو چکا، شہادت کے درجے پر پہنچ چکا، لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک صحابی رسول کا کسی مستند کتاب سے، کسی واجب التسلیم روایت سے کوئی ثابت تو کرے کہ اہل بیت میں سے یا کسی صحابی رسول نے میرے نبی کے حکم کا انکار کیا ہو یا لوگوں کے ڈر سے ایک انچ پیچھے ہٹ گئے ہوں، اور جنہوں نے ابلتے ہوئے کڑھائی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، آج ان کے خلاف بکواس کی جاتی ہے۔ اگر میں آواز نہ اٹھاؤں تو میرے بڑھاپے پر بھی لعنت ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کے خلاف جو بات کرے گا ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تم کون ہوتے ہو؟ فلاں فلاں فلاں۔ سنو پھر قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، پھر غور سے سنو، گھر جا کر دیکھ لینا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اب میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، آپ سب مسلمانوں نے غور سے سننا ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے، گھر جا کر بار بار دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا ہے، مولانا سے پوچھنا ہے، ہم ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لام کے معنی کے لیے، ہم ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے جن کا ذکر آ رہا ہے، یغضون بھی جمع، قلوب بھی جمع، اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لیا وہ سب کا ذکر آ رہا ہے، جمع کا لہم مغفرہ، ان سب کے لیے مغفرت ہے، ان سب کے لیے مغفرہ بخشش ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ مجھ سے تعلیم یافتہ زیادہ ہیں، میں قرآن کو مانوں یا لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کو مانوں؟ میں لوگوں کو باتوں کو مانوں؟ اگر ایک طرح میرا باپ بھی آ جائے، دادا پر دادا ساری برادری آ جائے، میں تو قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ میں نے ساری زندگی صحابہ کے قدموں کی عزت کو بلند کرتے ہوئے گزاری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں صحابہ کے بغیر ہم مر جائیں؟ ہم تو انشاءاللہ اللہ رسول کے بعد صحابہ کرتے ہوئے مریں گے، اور جب مر جائیں گے تو ہماری قبروں پر آ کر لوگ کہیں گے یہ صحابہ کا دیوانہ تھا، یہ صحابہ کا پروانہ تھا۔ اور اگلی بات بھی، بس آخری بات، وقت کم ہے، اللہ روز محشر، توجہ چاہیے، قیامت کے روز
ہر ایک کے حساب کتاب کے بعد کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے موحد جنت میں جائیں گے، کیونکہ توحید بھی تو صحابہ نے ہی پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس کے بعد نبی کے چاہنے والے، ختم نبوت کے چاہنے والے، وہ بھی صحابہ کرام نے پھیلائی ہے۔ پھر صحابہ کے ماننے والوں کی باری آئے گی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ توجہ ہے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی کی بات سنی ہے؟ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے آپ نے؟ ہم نے تو ان کے پاؤں دبائے ہیں، خدمت کی ہے، وقت نہیں ہے۔ کچہری روڈ پر جب اجلاس ہوا سارے علماء کرام کا، دبلے پتلے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی بزرگوں کی تاریخ کو بھی یاد رکھا کرو، تشریف فرما تھے، تو ساروں نے حضرت ہزاروی پر چڑھائی کر دی کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے منکرین صحابہ کے خلاف، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح بات کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے علماء تھے اس میں، حضرت لاہوری، حضرت درخواستی، بڑے بڑے مولانا عبید اللہ انور، مولانا احمد علی لاہوری، سارے بزرگ تھے۔ JUI کا اجلاس تھا، تو اس وقت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تم عالم ہو، تم فاضل ہو، تم بڑے لوگ ہو، میں تو حضور کے صحابہ کے در کا کتا ہوں، جو اس طرف دیکھے گا میں تو بھونکوں گا۔ شاہ برادران آج تک گواہ ہیں، تمہارا علم تمہارے پاس، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نے عظمت صحابہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہمارے ساتھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ان کے علاوہ بھی گیا ہوں، لیکن میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، تو آپ بھی معاف کر دیں، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جو، آن دو، انہوں بھی آن دو، اے میرے نبی دے صحابہ دے نوکر آ رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ صحابہ کے نوکر جو سچے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ چند دنوں سے تکلیف تو بہت ہے، آپ سے درخواست ہے دعا کیجیے گا، اور اللہ موت جب ہمارے مرنا تو ہے ہی، کلمے کی موت نصیب ہو اور صحیح العقیدہ کے اصول کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے بھائی۔